ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا موضوع ہمارا بالکل جموں و کشمیر کی صورتحال ہے۔ 5 اگست کے متنازع بھارتی فیصلے کے بعد اس وقت تک جموں و کشمیر کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر اس وقت بھارت کی یونین ٹیریٹری بن چکا ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر اس کے بعد اسے قانونی حیثیت بھی دے دی گئی۔ اس وقت بھارتی مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ محاصرے میں ہے، مکمل وہاں پر کرفیو ہے، کسی قسم کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں۔ تمام مواصلاتی اور ابلاغی جو ذریعے ہیں وہ اس وقت بند ہیں، لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا کچھ نہ کچھ وہاں سے کوئی تصویر، کچھ نہ کچھ مختصر خبر وہاں سے نکل کر پہنچ رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں اور اس پر پاکستان کا کیا موقف ہے، آزاد کشمیر کی حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے اور آگے مزید کیا ہونے جا رہا ہے، اس تمام تر صورتحال پر خاص طور پر خصوصی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان صاحب۔ سردار مسعود خان صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بتائیے کہ تمام تر ریلیز ہو چکی، تمام تر چیزیں ہو چکی، اب آگے مزید کیا ہونے جا رہا ہے؟ بھارت نے جو کرنا تھا وہ کر چکا۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جو کرنا تھا وہ کر چکا، لیکن بھارت نے جو کیا ہے وہ کوئی ایک قطعی شکل نہیں ہے، اس میں تبدیلی آئے گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 2 حقیقتیں ہیں، یعنی جو زمینی حقائق ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود اپنے ابتدائی کلمات میں یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک قیامت گزر رہی ہے، کیونکہ ایک بہت بھاری فوج نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ 7 لاکھ فوجی پہلے سے موجود تھے، گزشتہ ہفتوں میں تقریباً 1,80,000 کے قریب فوجی جو ہے 2 لاکھ کے قریب ان کو لائے ہیں، تو 8,80,000 سے 9 لاکھ کے قریب فوجی جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر اور لوگوں کو مغلوب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پورے کا پورا علاقہ محاصرے میں ہے اور ذرائع ابلاغ کی بھی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، تو وہاں اس وقت ایک انسانی بحران ہے۔ لوگ مارے جا رہے ہیں، قید کیے جا رہے ہیں، تشدد کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اپنے گھروں میں مقید کر دیے گئے ہیں لوگ، اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ادویات نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تو اس طریقے سے لوگ سسک کر مر رہے ہیں، رابطے نہیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ تو جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی لغت میں یہ چیزیں آتی ہیں، نسل کشی میں یہ آتی ہیں، قتل عام میں یہ آتی ہیں، نسلی تطہیر میں، جینوسائیڈ اسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صورتحال ہے، یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور اسی لیے سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے۔ سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوگا وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہوگا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 1 کے مطابق جب امن و سلامتی کو اس قسم کا خطرہ ہو تو سلامتی کونسل کو فوری طور پر متحرک ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ تو حکومت پاکستان نے ایک مراسلہ بھیجا تھا اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ایک اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ نے دیر کی 5 اگست کے بعد۔ انہیں پتہ تھا کہ ہندوستان حملہ آور ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر، اس نے مقبوضہ کشمیر کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ اسی پہ یہ سوال ہے کہ اگر جس طرح سلامتی کونسل کا اجلاس تو اب ہو چکا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ دیر ہوگی، لیکن ہمیں بھی اپنی کوششیں کچھ تیز کرنی چاہیے تھی، چونکہ بہت دیر کی بیجنگ جاتے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ نے بھی، اور پھر ٹیلی فون پہ رابطہ کیا روسی وزیر خارجہ کے ساتھ۔ تو کیا سمجھتے ہیں ہماری کوششیں جتنی تیز تر ہونی چاہیے تھی اتنی تھیں یا اس میں کچھ کمی تھی؟ دیکھیے، میں اس وقت آپ لوگوں سے سب سے اپیل کروں گا اور خاص طور سے قوم سے اپیل کروں گا کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اور خود تنقیدی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے اتنے برسوں کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ سلامتی کونسل کو آمادہ کریں کہ وہ ایک اجلاس بلائے، ورنہ جو ہے پچھلے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ 10 دنوں سے ہندوستان سر دھڑ کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اجلاس نہ ہو، لیکن پاکستان کامیاب ہوا کہ پاکستان کی بات مانی گئی، چین نے مانی، اور جو پریزیڈنٹ آف دا سیکیورٹی کونسل ہیں جو کہ پولینڈ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے یہ بات مانی کہ یہ اجلاس ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے کامیابی کی شادیاں بجائیں، کیونکہ یہ جو پورا سفارتی عمل ہے اس کی ابتدا ہے، لیکن اتنا میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کشمیری نشانے پہ ہیں، پاکستان نشانے پہ ہیں، اور آزاد کشمیر کے لوگ نشانے پہ ہیں۔ ایک انسانی المیہ ہے وہاں پہ، ایک انسانی بہت بڑا المیہ ہے۔ اور یعنی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم میں نسل کشی ہوئی تھی یا جینوسائیڈ ہوا تھا، یا جو
باسنیا اینڈ ہرزوگوینا میں ہوا تھا یا افریقہ کے بعض حصوں میں ہوا یا کوسوو میں کوشش کی گئی، تو اس کے اوپر آج تک دنیا جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے اور اس کے بعد دن منائے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو نسل کشی ہو رہی ہے کشمیر میں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ بھارت تو ماضی میں بھی اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی حکم عدولی کرتا رہا، عمل درآمد سے گریز کیا۔ تو اگر کوئی قرارداد آ جاتی ہے آگے، ابھی تو اس اجلاس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک مشاورتی اجلاس تھا، اور باضابطہ اجلاس جب ہوگا اس میں جب کوئی قرارداد آئے گی تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے اس پر رائے فرار ممکن ہے یا نہیں؟ اقوام متحدہ میں اتنی جلدی قرارداد نہیں تشکیل پا سکتی، اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ یہ جو اجلاس ہے غیر رسمی اجلاس ہے اور اس میں بنیادی طور پر مشاورت ہوگی، بند کمرے میں ہوگی مشاورت، اور اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں یا جو جنرل سیکرٹریٹ ہے وہ سلامتی کونسل کے ارکان کو یہ بتاتا ہے کہ اس علاقے میں مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کیا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کس قسم کی کشیدگی ہے، اور پھر آزاد کشمیر کی اس طرف جو ہے کیا صورتحال ہے لائن آف کنٹرول کے اس پار۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری اطلاعات شواہد کے ساتھ فراہم کی جائیں گی، یا جہاں شواہد نہیں ہیں وہاں جو سنی سنائی بات ہے وہ ان کو سنائی جائے گی، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ فوجی مبصر مشن کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، تو ان کے پاس ادھوری معلومات ہوں گی وہاں۔ اس کے بعد جو ہے مشاورت کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک بیان دیا جائے، ایک قرارداد کے اوپر کام کیا جائے، یا کسی قسم کی ایک ہوتی ہے پریزیڈنشل سٹیٹمنٹ جو ہے جو پریزیڈنٹ آف دا سیکیورٹی کونسل کی طرف سے آتی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے بہت۔ اس کا ایک قسم کی جو ہے وہ اخلاقی آواز ہوتی ہے، مورل وائس ہوتی ہے، لیکن ڈپلومیٹک سفارتی دباؤ بھی ہے، اخلاقی دباؤ بھی بڑھتا ہے، سیاسی اور سفارتی دباؤ ہوتا ہے، اور اس بین الاقوامی برادری کی طرف سے پیغام جاتا ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے پیغام جاتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی آپ انفورسمنٹ کی توقع نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں مثلا نہ فوجی دستے بھیجے جاتے ہیں، نہ اس کے علاوہ جو فوجی مبصرین بھیجے جاتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اتنے عرصے کے بعد دوبارہ سلامتی کونسل کے پاس گئے ہیں تو ہمارے 3 اہداف ہونے چاہیے، اور وہ دیکھیں گے کہ ہم وہ اہداف پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ پہلا یہ ہدف یہ ہے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کو ختم کروایا جائے۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ جو ہندوستان نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں ان کو مسترد کروایا جائے، اور ہندوستان کو مجبور کیا جائے کہ متنازع علاقے کے سٹیٹس کو، اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کی پہلے کی قراردادیں بھی موجود ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد باقی ہے۔ یہ سنہری موقع ہے کہ اقوام متحدہ ان قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائے، اور فرض کیجئے کہ ہندوستان نہیں مانتا، اور مجھے یقین ہے کہ ہندوستان نہیں مانے گا کیونکہ وہ فریق ہے، ہندوستان، پاکستان اور جموں اور کشمیر کے لوگ اس تنازع میں فریق ہیں، تو اس کے بعد جو ہے جو باقی آرٹیکلز ہوتے ہیں، آرٹیکلز آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، اس کے مطابق سلامتی کونسل کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نئے طریقے تلاش کرے۔ مثال کے طور پر اس کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ مذاکرات ہوتی ہیں، مصالحت ہوتی ہے، اس کے بعد ثالثی ہوتی ہے، یا جو کوئی کسی قسم کے کوئی عدالتی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل خود جو ہے اپنی گڈ آفیسز استعمال کر کے کوئی رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میٹنگ کے بعد، غیر رسمی اجلاس کے بعد سڑک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ راستے کھولنا چاہیے اسے، تاکہ اس مسئلے کا مستقل اور پائیدار حل ڈھونڈا جا سکے۔ آپ یہ بتائیے مسعود خان صاحب کہ ماضی میں آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے، اور مستقل مندوب کے طور پہ آپ کو کئی مرتبہ موقع ملا سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے کا، جب پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بھی تھا اور سلامتی کونسل کا مختصر عرصے کے لیے صدر بھی بنا۔ تو یہ طریقہ کار کیا ہے وہاں پہ؟ کچھ طریقہ کار کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ پہلا مرحلہ آپ نے طے کر لیا ہے، رولز آف پروسیجر کے مطابق جو ہے پریزیڈنٹ آف سیکیورٹی کونسل نے تمام ارکان کو مطلع کر دیا ہے کہ وہاں ایک اجلاس ہوگا، غیر رسمی اجلاس ہوگا، اور اس میں بریفنگ دی جائے گی تمام ارکان کو۔ وہ بریفنگ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں وہ اس اجلاس سے پہلے بھی مشاورت کر سکتے ہیں، یعنی مطلب اس غیر رسمی سیشن سے پہلے بھی
وہ آپس میں صلاح مشورہ کر سکتے ہیں، اور اس کو انفارملس کہتے ہیں، یعنی ان کو انفارمل کنسلٹیشنز کہتے ہیں، ان کو انفارملس کہتے ہیں. یا اس کے بعد وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو 10 دوسرے ارکان ہیں ان سے مشاورت کر سکتے ہیں غیر رسمی اس غیر رسمی ملاقات سے پہلے. لیکن اصل جو بحث ہوگی وہ اسی غیر رسمی اجلاس میں، جس میں یہ تمام تبادلہ خیال کیا جاتا ہے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ ارکان سلامتی کونسل کے وہ انسانی بحران کے اوپر توجہ دیں اور مسئلے کے مستقل حل کی طرف توجہ دیں. جو وہاں کے 5 ارکان ہیں یا دوسرے جو 10 غیر مستقل ارکان ہیں، ان کی یہ کوشش یہ ہوگی کہ جو امن و سلامتی کے حوالے سے جو پہلو ہیں کوئی فیصلے کیے جائیں، تاکہ جو ان کو یہ خدشہ بھی ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی جنگ نہ چھڑ جائے اور وہ کوئی جوہری شکل اختیار نہ کر لے، یعنی اس کی کوئی نیوکلیئر ڈائمنشن نہ بن جائے. تو اس لیے ایک قسم کی کونسل کے اندر کشمکش سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مستقل ارکان ہیں جن کے پاس ویٹو ہوتا ہے، جو 5 ہیں، ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ان کا حتمی وزن ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ویٹو ہوتا ہے. وہ اگر کسی چیز کے بارے میں نہ کر دیں تو وہ پھر آگے گاڑی نہیں چلتی. تو اس وقت جو اگر تمام کسی بھی مسئلے کے اوپر اتفاق رائے سے فیصلہ دے دیں تو وہ متفقہ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو 5 مستقل ارکان ہیں اقوام متحدہ میں، ان میں امریکہ ہے، اس کے بعد برطانیہ، فرانس، چین اور روس، ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے. تو ان کی رائے حتمی ہوتی ہے. اس وقت یہ ہے کہ ایک تو وہاں اجلاس اور اس میں کیا بات چیت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں غیر رسمی طور پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا پروڈکٹ کیا نکلتا ہے. اچھا، پروڈکٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ مطلب ہے بیان کی شکل میں نکلتا ہے یا قرارداد کی شکل میں نکلتا ہے. بین الاقوامی برادری جو ہے، بالخصوص سلامتی کونسل کے ارکان اور ان کے جو دوست اور احباب ہیں، وہ سارے کے سارے احساس کریں، ادراک کریں اس بات کا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کتنی تشویش ہے اور اس میں فوری اقدامات کی ضرورت ہے. جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے. سردار مسعود خان صاحب، تمام تر صورتحال پہ آپ نے بہت روشنی ڈالی ہے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے تمام تر طریقہ کار اور وہاں پر جو لابنگ ہے وہ کتنی اہم ہے. ہم نے یہ دیکھا گزشتہ ماہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انتہائی اہم بیان دیا، اور یہ بیان انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس میں جب وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی امریکہ کی توجہ اس نقطے پر دلائی گئی تو وہ کہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کا دو طرفہ معاملہ ہے، امریکہ کو کہا جائے گا تو وہ دیکھے گا، سنے گا. لیکن یہ بہت مؤثر اور بہت پر اثر بیان ان کا سامنے آیا. لیکن ان کے بیان کے 2 گھنٹے بعد ہی ہندوستان کا بھی بیان سامنے آیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن اس کے پھر فوراً بعد امریکی صدر کے ایک مشیر نے پھر تصدیق کی کہ ان کے صدر نے بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہی ہے اور اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ثالثی کی پیشکش اور امریکہ اس میں کتنا مخلص آپ کو نظر آتا ہے اس مسئلے کے حل کروانے میں؟ یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ امریکہ کس حد تک مخلص تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کے صدر نے واضح بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے ان سے یہ درخواست کی تھی، اور بلکہ یہ وہ کہہ رہے تھے صدر ٹرمپ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس علاقے کی بات کر رہے ہیں. تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے بارے میں آپ سے ثالثی کی درخواست کر رہا ہوں، جو انہوں نے قبول کر لی. اور اس کے بعد بھرے پریس ٹیک آؤٹ میں انہوں نے اس کا اعلان کیا، اور اس اسٹیک آؤٹ میں آپ بھی موجود تھے.
تو اس کے بارے میں کئی قسم کی کیا سارائی ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ کو یہ اعتماد نہیں تھا تو صدر ٹرمپ نے کیوں اعلان کیا، اور اس کے بعد کہیں اس میں ہندوستان کی کوئی چال تو نہیں تھی کہ انہوں نے امریکہ سے یہ کہا تاکہ وہ صدر ٹرمپ یہ کہیں اور اس کے بعد رد عمل کے طور پر جتنے بھی اقدامات انہوں نے کرنے ہیں وہ جلدی جلدی کر لیں۔ لیکن جس وقت صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا تو ہم نے ان کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم پاکستان کے لوگ اور جموں و کشمیر کے لوگ ہم لوگ سیاسی اور سفارتی ذرائع پہ انحصار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، عسکری ذرائع ہم آزما چکے ہیں، جنگیں لڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد مجاہدین بھی جو ہے انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ اس عسکری محاذ پہ بھی کوئی کامیابی تو نہیں ملی، میں یہی کہہ رہا ہوں پھر بھی امن ڈکلیئر کرنا پڑا۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور جموں و کشمیر کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ عسکری کوئی حل نہیں ہے اس وقت، یہ مسئلہ ہی سیاسی ہے اور اس کا صرف سیاسی اور سفارتی حل ہو سکتا ہے۔ جی، تو اس وجہ سے ہم ثالثی بھی قبول کرتے ہیں، وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو یا وہ جو اقوام متحدہ کے تحت کسی قسم کی کوئی سہولت کاری ہو، اس کو ہم مانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میدان جنگ سے، ہندوستان نے یہ جو میدان جنگ سجایا ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں، اس سے دور مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر لوگ بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ یعنی آپ دلی میں بیٹھیں، اسلام آباد میں بیٹھیں، مظفر آباد میں بیٹھیں، اور سری نگر امریکہ میں کا بھی ایک بیٹھیں، نمائندہ موجود ہو، نہیں، اور واشنگٹن میں بیٹھیں، نیو یارک میں بیٹھیں، جہاں بیٹھنا ہے، ناروے میں بیٹھیں، میں ابھی حال ہی میں ناروے میں گیا تھا، اوسلو میں بیٹھیں، اس کا غیر بھی جانبدار دنیا کے علاقوں میں بیٹھیں۔ تنازعات کے حل میں ناروے کا بھی بڑا اس اہم میں کردار یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ مذاکرات کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، کلیدی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس تنازع کے تین فریق ہیں، پاکستان، ہندوستان اور جموں اور کشمیر کے لوگ۔ تو جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ان کا بھی یہی فارمولا تھا کہ آپ کشمیریوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل وہ خود متعین کریں گے ایک ریفرینڈم کے ذریعے، ایک جمہوری طریقے سے۔ تو ابھی بھی جو کوئی فارمولا بنتا ہے، اقوام متحدہ اسے زیر بحث لاتی ہے یا کوئی تیسری طاقت کی ثالثی ہوتی ہے، تو کئی آپشنز موجود ہیں، لیکن ہماری ہمیشہ ترجیح یہ رہی ہے کہ اقوام متحدہ اس میں سینٹرل رول ادا کرے، درمیان میں بیٹھا ہو اور وہ جو ہے یہ فیصلے کروائے۔ اس میں کشمیریوں کی خواہشات کا اور ان کی رضا کا شامل ہونا بے حد ضروری ہے، ناگزیر ہے، ہر صورت میں، ہر صورت میں۔ کشمیری عوام کی خواہشات، ان کی رائے جو ہے ہر صورت میں شامل حال رکھی جائے، کسی بھی حتمی حل میں جو بھی حل ہے اس میں ان کی یہ نہیں کہ جس طرح ان کو بلڈوز کر دیا جائے، خود ایک حل نکال کے کوئی حل مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے، جب صدر ٹرمپ نے ثالثی کا اعلان کیا تھا تو ہندوستان نے کہا کہ جناب یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے، یہی بیان آیا تھا۔ جی، تو اصل میں انہوں نے ثالثی کو یا تیسری قوت کی ثالثی کو قبول نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے 5 اگست کو اقدامات کیے ہیں تو وہ یک طرفہ کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ واویلا کیا کہ یہ تو یک طرفہ معاملہ ہے یا اندرونی معاملہ ہے، اس کا تو کسی اور ملک سے تعلق ہی نہیں۔ تو اگر یہ دو طرفہ معاملہ تھا تو انہوں نے پاکستان سے کیوں نہیں پوچھا کہ جناب ہم کشمیر میں یہ تبدیلیاں کرنے والے ہیں، یا کشمیریوں سے کیوں نہیں پوچھا کہ جناب ہم یہ تبدیلیاں کرنے والے ہیں کہ ہم کشمیر کی ریاست کو 2 حصوں میں بانٹنے والے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم آپ کے حقوق آپ سے، آپ کی زمین آپ سے چھیننے والے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے جھوٹ اور دھوکہ دہی کا سہارا لیا ہے، نہ پاکستان کو اعتماد میں لیا اور نہ کشمیریوں کا اعتماد میں لیا، جی، نہ اقوام متحدہ کو لیا، نہ جس صدر نے امریکہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، لیکن امریکہ نے فوری تردید کی کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہمیں پاکستان میں معلوم تھا، آپ کا تعلق میڈیا سے ہے اور آپ کو پتہ 5 اگست سے پہلے آپ کو پتہ تھا، کوئی تقریباً 10 دن پہلے پتہ تھا، جب 5 اگست سے بلکہ 5 اگست سے 2-3 دن پہلے میں یہاں ایک پریس کانفرنس کر کے گیا تھا، میں نے گلگت بلتستان جانا تھا تو میں پریس کانفرنس کر کے گیا تھا اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے کہ ریاست کو تقسیم کیا جانے والا ہے اور اس کے بعد آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جائے گا اور آرٹیکل 35A جو ہے اسے منسوخ کیا جائے گا تاکہ کشمیریوں سے ان کی زمین چھین لی جائے اور باہر سے ہندو لا کے آباد کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد کو گھٹایا جا سکے۔ اگر ہم سب کو معلوم تھا تو امریکہ کو کیسے معلوم نہیں تھا؟
انہوں نے اعتماد میں لیا یا نہیں لیا یہ الگ بات ہے، وہ پوچھ سکتے تھے ہندوستان سے، مطلب ان کا سفارت خانہ دلی میں موجود ہے اور آج کل سفارت خانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا فیصلہ کوئی وہ کسی خفیہ فائل میں نہیں ہو سکتا، اور وہاں پہ نئی دلی میں بڑے بڑے دنوں سے مشاورت ہو رہی تھی، چیزیں چل رہی تھیں۔ 5 سال سے مشاورت ہو رہی تھی، 2014 سے، اور ہندوستان نے اسے چھپایا نہیں تھا، بلکہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس کا جو اپنا مینیفیسٹو تھا اس میں علی اعلان انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو وہ منسوخ کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اس قسم کے اداریے لکھوائے تھے، اس قسم کے جو ہے آپ ایڈز لکھوائے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا رائے ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے، ریاست کو ہم تقسیم کر دیں گے، اور مسلمانوں کی یہ جو برتری ہے، عددی برتری ہے کشمیر میں، اس کو ختم کر دیں گے۔ تو اس میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بطور صدر آزاد کشمیر آپ کو اس تمام تر صورتحال کا علم تھا، تو پھر یقینی طور پہ حکومت پاکستان کو بھی علم ہوگا، ہمارے پاس بھی اطلاعات کے بہت سارے ذرائع، اور پھر نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانہ بھی ہے، وہاں سے وہ بھی اپنی کیبلز بھجواتے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں ہمارا دفتر خارجہ کیوں خاموش نظر آتا ہے؟ دفتر خارجہ خاموش نہیں تھا، اس نے ایک کے بعد دوسرا بیان دیا، آپ جا کے پڑھ لیجئے ان کی ویب سائٹ کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ آپ کا دفتر خارجہ سے بہت گہرا رشتہ رہتا ہے، اگرچہ اس وقت آپ واشنگٹن میں موجود تھے تو شاید وہ اتنا قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، لیکن دفتر خارجہ نے ان تمام خدشات کا اظہار کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی مؤثر حکمت عملی بھی کی؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں اس وقت ہمیں 2-3 خطرات تھے پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو۔ آزاد کشمیر کے اوپر تو پہلے ہی حملہ شروع ہو چکا تھا، یعنی یہ جو جارحانہ فائر آ رہا تھا لائن آف کنٹرول کے اس پار، اور ہمارے کئی جو سویلینز مارے گئے، کئی بہت برے طریقے سے کام تو فائر سے آگے اب تو توپ خانے کا استعمال ہے، کلسٹر میونیشنز کا استعمال کیا گیا، اور بچہ جو ہے وہ برے طریقے سے مارا گیا، ایک بچہ جس نے اسے کھلونا سمجھا، کیونکہ اس میں بہت سارے باملٹس نکلتے ہیں۔ تو اس وقت یہ تھا کہ پاکستان ہندوستان کے کسی ممکنہ حملے کے لیے تیاری کرے۔ افواج پاکستان نے تیاری کی، اور دفتر خارجہ نے جو ہے حفاظتی اقدامات کیے، انہوں نے بلکہ اس سے پہلے، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے مجھے یہ اطلاع ہے باقاعدہ کہ انہوں نے جو سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں ان کے سفراء کو یہاں بلایا، دوسرے جو ہے کلیدی سفراء ہیں ان کو بریفنگ دی گئی۔ تو ہمارے پاس یہ خطرات موجود ہیں، یہ پہلے سے ہمیں ان کا علم تھا، اور حکومت پاکستان کو بھی علم تھا، لیکن وہ کب کرنے والا ہے یہ نہیں معلوم تھا، اور یہ کہ ایک افواہ تھی گردش کر رہی تھی کہ وہ 15 اگست کو نریندر مودی ان اقدامات کا اعلان کریں گے۔ اچھا، دوسرے یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ جو ہندوستانی حکومت ہے وہ دروغ گوئی اور غلط بیانی سے کام لیتی ہے، تو ان کے جو گورنر ہیں ستیہ پال ملک جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ جناب یہ لوگ ویسے افواہیں پھیلا رہے ہیں، کوئی 35A جو ہے اس کو منسوخ نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، اندھیرے میں رکھا گیا۔ اور لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو سید علی گیلانی صاحب کا ایک بیان آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا یہ میری SOS کال ہے ساری دنیا کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا قتل عام ہونے والا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تم ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھو گے تو دوسرے جہان میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ان کی ایک SOS کال جو ہے اس قتل عام سے، اس حملے سے، ہندوستان کی اس یلغار سے پہلے آیا تھا۔ بہت پر اثر اور جذباتی بیان ہے۔ جی تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا کسی اتنی بڑی حکومت کا یا کسی سپر پاور کا کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا یا ہمیں اعتماد میں ہی لیا گیا، اور یہ تو اسٹریٹجک حلیف بھی ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کو بتانا ضروری تھا۔ جی اب آتے ہیں، چونکہ اب گزشتہ ایک ہفتے 10 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ریلیز نکل لی ہیں، 15 اگست گزر چکا، یوم سیاہ منایا گیا، پاکستانی وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب مظفر آباد چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا جانا اور معنی رکھتا ہے، انہوں نے وہاں پہ بہت پاورفل سٹیٹمنٹ بھی دیا، لیکن ساتھ اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ہندوستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اب اس حملے کے حوالے سے سوال ہے کہ آپ کو کیا خدشہ ہے کہ ہندوستان خالی لائن آف کنٹرول پہ کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے یا باقاعدہ حملہ کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا بھی آپشن ہے۔ جی اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہندوستان کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے،
یعنی جس قسم کا جنگی جنون اس کے اوپر سوار ہے، اس نے لائن آف کنٹرول کے اس پار تو فائر جاری رکھا ہے، لیکن اس سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہ وہاں سے مسائل جو ہے، پہلے تو اس نے جو ہے توپ خانہ استعمال کیا ہے، آرٹلری استعمال کیا ہے، اب جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، میزائل کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے۔ بالکل، آپ اسے خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی یہ کوشش ہوگی جو اس نے فروری میں بھی ایک ناکام کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے آزاد کشمیر کے چند حصوں کے اوپر قبضہ کر دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ وہ پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ کر سکتا ہے۔ جو سب سے بڑا امکان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدشہ یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا حملہ کرنے کے بارے میں یا سوچ رہا ہے یا منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جعلی دہشت گردی کا واقعہ رونما کروا دے۔ آپ کا اشارہ پلوامہ 2 بھی؟ جی، پلوامہ 2 ہو سکتا اور ہے، اس کو فالس فلیگ آپریشن کہیں گے انگریزی میں، اور ایک دم پاکستان یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا دے، اور پھر موضوع بدل دے۔ جو اس کو کہتے ہیں نا، اس کو انگریزی زبان میں نے پچھلے دنوں سنا ایک انگریز سے کہ اس کو کہتے ہیں کہ ڈیڈ کیٹنگ کہتے ہیں، ڈیڈ کیٹ، کہ آپ ٹیبل کے اوپر ایک مری ہوئی بلی رکھ دیں اور موضوع بدل جاتا ہے۔ ہر آدمی جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی بجائے کہتے ہیں کہ بلی کہاں سے آ گئی۔ تو اسی طریقے سے وہ دہشت گردی کا کوئی جعلی واقعہ کروا کے، اور اس کی آڑ میں آزاد کشمیر پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور ساری دنیا یہ کہے گی جی کہ ایک اور پلوامہ ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان متصادم ہونے والے ہیں، ایک جوہری جنگ چھڑنے والی ہے۔ جوہری جنگ کا ذکر چھڑا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہندوستانی سخت غیر ذمہ دار جوہری ریاست ہیں، کیونکہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، اس سال کی فروری میں پلوامہ کے واقعے کے ارد گرد جو ہے نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ یہ پٹاخے نہیں ہیں یا ہم نے جو رکھے ہوئے ہیں، ہم جوہری طاقت کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ اچھا، پھر اب راجناتھ جو ہے وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو جو ہے نو فرسٹ یوز ڈاکٹرن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا انحصار حالات کے اوپر ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حالانکہ اس کے اوپر ایک معاہدہ موجود ہے، نو فرسٹ یوز نہیں، وہ نو فرسٹ یوز ہے، ہم لوگوں نے نو فرسٹ یوز کو نہیں سبسکرائب کیا ہوا۔ تو میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد اور پہلی جوہری ریاست ہے جو اس طریقے سے اعلان کرتی ہے کہ میں اپنے ہمسائے کے اوپر یا کسی دوسرے ملک کے اوپر جو ہے وہ جوہری حملہ کریں گے، استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں، انہوں نے جو آج کی ہے اس کو انہوں نے پولیٹیکل سگنلنگ کی ہے اور اس طریقے سے پاکستان کو دھمکایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان، آپ بتا رہے تھے مجھے کہ آج ساری دنیا میں اس کا رد عمل آ رہا ہے، اور بین الاقوامی برادری کو ہندوستان کے اس جارحانہ رویے کو کی مذمت کرنی چاہیے، اور اس کا سلامتی کونسل کو جو بحث ہو رہی ہے اس میں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے۔ تمام تر خدشات، راج ناتھ صاحب کا بیان، دھمکی آمیز بیان، آپ نے اس پہ بالکل روشنی ڈالی، اور عالمی برادری کا بھی اس کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کا بھی اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے، اور آزاد کشمیر پر حملے سے متعلق بالکل ہمارے وزیر اعظم خدشے کا اظہار کر چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال سے پاکستان کو کیا پیش بندی کرنی چاہیے؟ ہمیں اپنی دفاعی تیاریاں جو ہیں وہ کس اعتبار سے کرنی چاہیے؟ چونکہ اب روایتی ہتھیاروں کی بات نہیں رہی، جوہری بھی ہے، میزائل کا بھی خطرہ ہے، اور روایتی تو آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر آئے روز بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ، گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں پیش بندی کیا کرنی چاہیے؟ ہماری افواج تیار ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے، آزاد کشمیر و پاکستان کے لوگ تیار ہیں، اور پوری قوم میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے ہندوستان کی جارحیت کی وجہ سے۔ جس قسم کے مظالم کا وہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کا مقبوضہ کشمیر میں
شکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے غم و غصہ بھی ہے، ایک جذبہ بھی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور میرا شدید خطرہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہتھیار اٹھانا چاہیے، لیکن جو پاکستان کی پالیسی ہے یا آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کوئی مسلح کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سفارت اور سیاست کے اوپر انحصار کرنا چاہیے. لیکن پیشبندی یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم ہماری افواج پاکستان تیار ہوں، اور وہ ہیں، اور ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروری میں ہماری فوج نے اور ہماری قوم نے اس ملک کی، اس مادر وطن کی حفاظت کی، اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اور بھی تیاری ضروری ہے. مثال کے طور پر ہندوستان جو ہے وہ درپردہ جنگ کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو ابھی اس نے پچھلی دفعہ بھی کوشش کی تھی فروری کے بعد جو پراکسیز اس کے علاوہ ہیں. جی مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کے حملے کروائے گا بلوچستان میں یا کراچی میں یا فاٹا کے علاقے میں، یا جو دوسرا جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ کروا سکتا ہے. اور کچھ اس چالاکی سے کروائے کہ وہ پکڑے بھی نہ جائیں، ان کے جو ہے ان کی انگلیوں کے نشان بھی اس کے اوپر نظر نہ آئیں. تو اس لیے یہ ہے کہ پوری قوم کو متحد ہونا ہے، چوکنا رہنا ہے، اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ہندوستان، کیونکہ ہندوستان کئی فلینکس سے اور کئی پہلوؤں سے آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ ہندوستان کی غلط فہمی ہے کہ وہ میدان جنگ میں جیتی جاتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو اگر فرض کیجئے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے تو وہ روایتی جنگ میں تبدیل ہوگا. روایتی جنگ جو ہے اس میں آپ پیش گوئی نہیں کر سکیں گے کہ وہ کیا جہت اختیار کرے گی اور کیا وہ جوہری جنگ میں تبدیل ہو جائے گی. اور اگر جوہری جنگ ہوتی ہے، جو ہندوستان جو بڑے شوق سے اس کا ذکر کر رہا ہے، تو اس سے پورے کا پورا جنوبی ایشیا تباہ ہو جائے گا. وہ ہندوستان کے لیے بھی خودکشی ہوگی. لیکن جو تابکاری کے اثرات ہوں گے وہ صرف جو ہے اس علاقے تک محدود نہیں رہیں گے. ایک اندازے کے مطابق 2.5 ارب لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوں گے، اور دنیا میں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک نیوکلیئر ونٹر کا آغاز ہوگا اور ایک کساد بازاری ہوگی، عالمی کساد بازاری کا دور کا آغاز ہوگا. تو اس لیے ہندوستان کے اس جارحانہ رویے کا دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان یہ جوہری سگنلنگ کیوں کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو وہ کشمیر کے اوپر مظالم کر رہا ہے، یا جو وہ وہاں قدم اٹھانا چاہتا ہے، یا جس طریقے سے وہ کشمیریوں کی زمین ہتھیانا چاہتا ہے اور جیسے وہاں لوگوں کو لا کے آباد کرنا چاہتا ہے، ان اقدامات سے سلامتی کونسل کی اور بین الاقوامی برادری کی توجہ ہٹے، اور وہ اس کی طرف زیادہ تشویش ان کی بڑھ جائے کہ جناب یہ کسی طریقے سے یہ دونوں ممالک آپس میں لڑ نہ پڑیں. تو اس میں بھی ان کا ایک اسٹریٹجم ہے، ایک حکمت ہے. ہماری یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس طریقے سے اس پردے میں، یہ جو اسٹریٹجک پردہ ہے جوہری جنگ کے جو ہے پردے میں یا اس کی دھمکی کے پردے میں، وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوں مقبوضہ کشمیر میں. جی یہ تمام تر صورتحال پہ آپ نے روشنی ڈالی کہ جی بالکل پاکستان کو ہمہ وقت چوکنا رہنا ہوگا. سوال آتا ہے ریاست آزاد جموں اور کشمیر کی حکومت کے بارے میں، اور آپ بطور صدر جسے کہتے ہیں آپ کا جو کردار ہے وہ ایک اوور سائٹ کا بھی ہے، مؤثر صدارتی نگرانی بھی ہے، چونکہ آپ ریاست کے رئیس ہیں. لیکن ہمیں آزاد کشمیر حکومت اس صورتحال پہ اتنی مؤثر نظر نہیں آئی جتنی مؤثر ہونی چاہیے تھی. اول یہ کہ کوئی کل جماعتی کانفرنس وہاں پہ نہیں بلائی گئی، کوئی انسانی زنجیر جو ہے وہ یکجہتی کے لیے نہیں بنائی گئی. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے؟ کیوں آزاد کشمیر کی حکومت میں وہ کرنٹ نہیں ہے، وہ اس میں اثر نہیں ہے، اور جو ہونا چاہیے تھا ایسا جواب کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال آپ بڑے عرصے سے مظفر آباد نہیں گئے، اور جن دنوں یہ واقعات رونما ہو رہے تھے آپ واشنگٹن میں تھے یا ملک سے باہر تھے، تو یہ میں آپ کو خبر دوں کہ وہاں کل جماعتی کانفرنس ہو چکی ہے اور اس میں تمام جماعتوں نے شرکت کی ہے، بلکہ جو پاکستان سے بھی نمائندگان تھے انہوں نے بھی شرکت کی ہے. یعنی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی اس میں شریک تھے. تمام آزاد کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں. میں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر یہاں پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی موجود تھے، جس نے ایک بہت مضبوط قرارداد پاس کی
پارلیمنٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یکے بعد دیگرے، یعنی مطلب ہے کہ یہاں سے پاکستان کی قیادت وہاں گئی ہے، وہاں ہر روز جو ہے نہ کوئی جلوس ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد ریلیز ہوتی ہیں. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر اعتماد کریں، وہ آپ کی ڈھال بھی ہیں، وہاں پاکستان کی ڈھال بھی ہیں. یہ جو مختصر سا علاقہ ہے جسے آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، 13,000 مربع کلومیٹر کا، تو یہ پاکستان کی دفاعی فصیل ہے اور وہاں کا ہر شخص سپاہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سن 1947 میں انہی لوگوں نے اس علاقے کو آزاد کروایا تھا. تو ان کے اوپر پورا اعتماد قائم رکھیں. اور ہم لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں، یعنی مثلا وہاں منقسم خاندان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں یہ ایسے ہے کہ آپ کے جسم کے ایک حصے کے اوپر خنجر گھونپا گیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم درد محسوس نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہم پاکستانی قیادت کے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ممنون ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جماعت کا سربراہ جو ہے وہاں آیا. وہ پیپلز پارٹی ہوئی، پی ٹی آئی ہوئی، اس کے بعد جو نون مسلم لیگ نون جو ہے ان کا وفد کل جو ہے وہاں موجود تھا آزاد کشمیر میں. جو آپ کو پتا کہ جو 14 اگست کو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ 14 اگست کو، یہ بلکہ عید کے دن سارے کے ساری جماعتوں نے مل کر وہاں مظفر آباد میں عید پڑھی. اور اس میں پی 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 کے چیئرمین بلاول صاحب بھی نظر آئے. وہ بھی موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے، باقی جماعتوں کے بھی نمائندے موجود تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے تمام لوگ آپس میں متحد ہیں اس معاملے کے سلسلے میں، اور ہر قسم کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں. جس کے اوپر ایک آپ کے یہاں سیل بنا ہوا ہے، جموں اینڈ کشمیر لبریشن سیل، ایک زمانے میں بہت متحرک تھا اور وہ یقینی طور پہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ چل رہا ہے وہ. تو آپ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے وہ سیل اپنا بڑا مؤثر کردار ادا کرتا تھا، وہ ڈیڈ ہو چکا ہے. وہ آپ کی اطلاع کے لیے زندہ ہے، اور آپ تشریف لائیے گا. آپ وہاں تشریف لائیے گا مظفر آباد، اور آپ کو کشمیر لبریشن سیل جو ہے اس کا دورہ کروائیں گے. اس نے بلکہ 2 سال پہلے جو ہے ایک تھنک ٹینک بھی بنایا ہے، اور وہ خاص طور سے مسئلہ کشمیر کے اوپر کاوش کرتا ہے، اور اس کی کاوشیں کامیاب بھی ہو رہی ہیں. کئی قسم کی کانفرنسز بھی کی ہیں، اور وہ اویئرنیس ریزنگ مطلب ہے جو شعور اور آگہی کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر لبریشن سیل ہے یا آزاد کشمیر ہے، ریاست آزاد کشمیر ہے، میں پھر ریاست پاکستان کا بھی اس میں ذکر کروں گا کہ ہم سب کو مل کر زیادہ متحرک ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ، اور مطلب ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے چیلنج بہت بڑا ہے، اور ہمیں اپنی استطاعت اور استعداد بڑھانی چاہیے، اور اس کے لیے ہر میدان میں ہمیں متحرک ہونا چاہیے. لیکن اس وقت یہ یاد رکھیے گا کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ موضوع بحث بدلنا نہیں چاہیے. اس وقت ظلم و ستم جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اس وقت جو تھیٹر سجا ہے وہ سلامتی کونسل میں سجا ہے. تو ہماری توجہ ادھر مرکوز ہونی چاہیے. ہمیں اپنی سفارتی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہوں اور دنیا کے سامنے ثابت کریں کہ پاکستان کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ کتنے پرعزم ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ضرور کامیابی حاصل کریں گے، اور ایک دن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے گی اور ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا. بہت شکریہ. یقینی طور پہ اس تمام گفتگو کا جو بنیادی نقطہ ہے کہ پاکستان کو ہمہ وقت الرٹ متحرک رہنا ہوگا. بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مزید کوئی حرکت ہو سکتی ہے، مہم جوئی ہو سکتی ہے، حملہ ہو سکتا ہے، پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. ان تمام تر چیزوں کا جواب دینے کے لیے بحیثیت قوم پاکستان کو بھی متحرک ہونا ہوگا. مسلح افواج، حکومت پاکستان اور بھارت کی ہر چال پر، ہر حرکت پر نظر رکھنی ہوگی. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب، مختلف سوالات کا آپ نے جواب دیا، آپ کے ہم بےحد ممنون ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.